أعوذ بالله من الشيطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب العروة الوثقی در همون باب تقلید، همون اولاش. کتاب عروۃ الوثقی کے شروع میں تقلید کے باب میں شروع میں ہی انہوں نے بیان کیا ہے کہ یہ عمل باطل ہے، یعنی اگر کسی انسان نے بغیر تقلید کے عمل کیا تو اس کا عمل باطل ہے. لیکن غالباً فقہا نے صاحب عروہ کے اوپر اشکال کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اگر مطابق حجت عمل کیا تھا تو عمل کافی ہے، باطل نہیں ہے. لیکن یہ مسئلہ ہے کہ اس شخص کے لیے حجت کیا چیز ہوگی. ایک جماعت علماء کی کہتی ہے، جو کہ میرا نظریہ بھی ہے، کہ اس نے جو عمل انجام دیا، چاہے نماز پڑھی ہو، چاہے وضو کیا ہو، چاہے حج کیا ہو، غسل کیا ہو، یا دیگر اعمال جو انجام دیے ہوں، تمام معاملات اگر کسی دو مجتہد کے فتوے کے مطابق اگر ان میں سے ہو، یعنی کسی ایک کے مطابق، ایک وہ مجتہد جس کی تقلید اسے کرنی چاہیے تھی اس وقت، یعنی عمل جس وقت کیا اس وقت جس مجتہد کی تقلید کرنی چاہیے تھی اس کے مطابق کیا، یا اس مجتہد کے حکم کے مطابق کیا اور جس کی آج تقلید کر رہا ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک کے مطابق اگر عمل کیا ہو تو عمل صحیح ہے، وَإِلَّا عمل صحیح نہیں ہے. چون تقلید قاعده هست. دیکھیں، قانون ہے اصول فقہ میں اور اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کوئی چیز جاری ہو جائے تو پھر واجب ہو جاتا ہے. اب اگر تقلید کے اوپر جائے تو بغیر دلیل کے، بغیر کسی دلیل کے کسی کی تقلید کرنا جائز نہیں ہے. لیکن خود شارع نے آ کر جب حکم دیا کہ اگر ہمارا بیان کرنے والا عالم ایسا ہو سائنا لنفس محافظا لدین فللعوام، یہ لام جواز ہے کہ ایسے پر عوام ایسے کی تقلید کرے. خود دلیل بغیر اگر دلیل ہمارے پاس نہ ہوتی تو حرام تھی تقلید. بس اگر کہیں پر جو چیز منع تھی اس کو جائز کہا گیا تو پھر وہ واجب ہو جاتی ہے. لہذا تقلید واجب ہے ان شرائط میں. مثل کسی که نعوذ بالله مریض داره میخواد پیش پزشک بره، از این اون هی سوال میکنه. دیکھیے اس کے لیے ظاہر ہو جانا چاہیے، واضح ہو جانا چاہیے کون مجتہد ہے. جیسے آپ خدا نہ کردہ بیمار ہو جائیں تو آپ ادھر ادھر لوگوں سے پوچھیں گے کس ڈاکٹر کو دکھاؤں، تو جب واضح ہو جائے کہ فلاں شخص ڈاکٹر ہے تب آپ اس کے پاس جائیں گے، رجوع کریں گے. مرحوم شیخ انصاری فرموده اگه براشون یقین حاصل میشه در اصول دین صحیح. مرحوم شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ اگر عوام کے لیے یقین حاصل ہو جائے علماء کے کہنے سے اصول دین میں تو جائز ہے، یعنی کسی بھی طرح سے انہیں علم حاصل ہو جائے. اصول دین میں تقلید نہیں ہے لیکن یقین جس طرح سے بھی حاصل ہو. اگه علم شد تقلید اسمش دیگه، اما اگر علم نداره نه باید بحث کنه تا علم حاصل بشه. علم حاصل کرنا الگ شے ہے، تقلید کرنا الگ چیز ہے. اصول دین میں تقلید نہیں ہے، علم حاصل ہو، یقین حاصل ہو جائے، چاہے کسی کے کہنے سے ہو، چاہے کتاب پڑھنے سے ہو، چاہے کسی. اگر کسی کے کہنے سے ایک شخص کو یقین حاصل ہو جائے عقائد میں تو وہ حجت ہے، کافی ہے اس کے لیے.
مولانا کی نه ببینید خمس دیکھیں خمس قرآن نے کہا ہے، جو روایات میں بھی ہے، دو تا نصف دو حصے ہیں، ایک سہم امام علیہ الصلاۃ والسلام ہے خدا و جو اللہ و رسول اور امام کا حصہ ہے، و امام این ستا رو میدن به امام. تین حصے جو ہیں وہ امام کے، خدا کا حصہ، امام کا حصہ اور نبی کا حصہ. مال بنی هاشم تین حصے بنی ہاشم کے ہیں، مؤمن باشه جو مومن ہو اور فقیر ہو، حالا میخواد یتیم چاہے باشه یتیم ہو، چاہے اسیر ہو این اور سه چاہے قسم مسکین ہو. مال سادات یہ سادات کی قسم ہے. وقت چی دست خودشون یعنی چی یعنی میدادن بله درست بله بله چرا نه کیوں نہیں؟ جب حضرت نے فرمایا، جب امام نے فرما دیا کہ جیسے میں تم پر حجت ہوں ویسے ہی یہ فقہا تم پر حجت ہیں، تو تمام فقیہ جامع شرائط کے پاس وہ تمام اختیارات ہیں، امور حزبیہ میں البتہ. نه نه اگه کسی وکیل فقیه جامعه شرایط بود در اون حدی که وکالت بهش داده چرا بیشترش نه آخه میدونم وکیل فقیه وکیل کیه فایده نداره چون وقتی که خودش جامعه شرایط حق تصرف نداره دیکھیں جب وکیل، جب خود فقیہ جامع شرائط کے پاس تصرف کا حق نہیں ہے، وہ اس کا نگہبان ہے، ان امور کا نگہبان ہے، اس کے وکیل کے پاس بھی ایسے. احراز بشه که این فقیه جامعه شرایط عادل فقیہ جامع شرائط یعنی عادل ہونا چاہیے، متقی ہونا چاہیے، جو امام نے فرمایا، مطیعا لعمر مولا مخالفا لہوا. اور سائنا لنفسه یعنی اپنے نفس کے اوپر ان کو کنٹرول ہو. نفسش تحت تأثیر قرارش نمیده خودش نفسش را تحت تأثیر قرار میده صائن یعنی صیانت بله اینا جامعش همون عدالت دیکھیے اس کو اگر جمع کریں ایک لفظ میں تو عدالت، عادل انسان، فقیہ عادل ہونا چاہیے. اینا نکات بلاغی قرآن کریم یہ قرآن کے بلاغت کے حصہ ہے، نوشتن اور ان کے فصحای عرب و گیج کرد یہی وہ چیزیں تھیں جس سے عرب کے فصیح افراد، یعنی وہ لوگ جو عربی زبان میں ید طولہ رکھتے تھے، وہ حیران و پریشان تھے در قرآن کی بلاغت سے، چونکہ وقت گاهی عرب بلاغت استخدام میکنه که ان کے یہاں رائج تھی، لیکن قرآن کی بلاغت سے وہ حیران ہو گئے. گاهی استخدام میکنه مسبب و قبل بگن که مقتضیاتش کبھی سبب کو ہم مقدم کرتے ہیں، کبھی مسبب کو مقدم کرتے ہیں، یہ سب بلاغت کی چیزیں ہیں. گاهی اونم نه همه جا متعرض این خصوصیات شده البتہ بعض علماء نے ان خصوصیات کو کچھ تفاسیر میں نقل کیا ہے، اب البتہ متعرض سب نے نہیں کیا ہے، بلاغی قرآن لیکن بعض نے اپنی تفسیر میں قرآن کے بلاغت کے جملوں کو تفسیر کیا ہے اور تشریح کی ہے. نه ببینید کلمه هلاکت
در عربی فصیح قرآن فصیح ہے دیگه. دیکھیے ہلاکت کا کلمہ جو ہے عربی زبان میں موت کے لیے آتا ہے، فصیح زبان. برای آدمای فارسی میں ہلاکت یا ہلاک ہونا ہم مثلا بروں کے انجام یا برے انجام کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن عربی میں نہیں، بلیغ ہے، فصیح جملہ ہے، موت کے لیے ہلاکت استعمال کرتے ہیں. هلکه یعنی مرد. ہلاک عربی میں موت ہے، نہ کہ اچھی اور بری موت سے مراد نہیں. یہ فارسی میں ہے یا دیگر زبانوں میں ہے. نه چون هلکه به اون معنا هم میاد، اما همیشه الا به معنای دیکھیے دوسرے معنی میں بھی انسان استعمال ہوا ہے ہلاک، ایسا نہیں کہ استعمال نہیں ہوا ہے. حضرت یوسف علی نبینا علیه و السلام ظاهرا حضرت یوسف که در حتی اذا هلك. بله نه اون که پیغمبر بالاست. خود جناب یوسف کے لیے ہلاکہ لفظ استعمال ہوا ہے. بله علمی و مفصل بحثش. یکی از کسایی که مفصل نوشته مرحوم شیخ انصاری بہت تفصیلی بحث ہے. خاص شیخ انصاری نے تقیه نوشته. بحث تقیہ میں بہت تفصیل سے یہ کتاب لکھی، یعنی بہت تفصیلی چیز ہے. کہاں پر واجب ہے، کہاں پر واجب نہیں ہے تقیہ، کہاں پر حرام ہے اصلا تقیہ کرنا، کچھ جگہ ایسی جہاں حرام ہے تقیہ کرنا. حق کو ظاہر کرنا واجب ہے، کہیں کہیں پہ حرام نہیں ہے، لہٰذا مکروہ ہے یا جائز ہے. همون دیگری تا کی باشه، اگه دیگری پسرش باشه پدرش باشه بله، اما اگه دیگری اب یہ مثلا کہ کسی دوسرے کے نقصان کا سبب اون دم باشه ایزن باله، اما اگر نه دیگری اینجور نیست کہ مثلا دوسرے کی حفاظت کے لیے مثلا باپ ہے، بیٹا ہے، یا کوئی ایسا مسلمان ہے جو بہت اہمیت رکھتا ہے، تو احکام بدلتے ہیں. بہرحال موقع سے اور محل سے حکم بدل جاتا ہے. واقعش اینه هجرت رفتن از کشورهای اسلامی به کشورهای غیر اسلامی اگر مستلزم یه محرماتی دیکھیں باشه ہجرت کرنا یعنی کسی اسلامی ملک سے غیر اسلامی ملک میں جانا ایک ایسے چیز کا سبب بنے کہ انسان کا دین چلا جائے گا یا حرام میں 100% مبتلا ہو جائے گا، تو حرام ہے اصل ہجرت کرنا. لیکن اگر اس عنوان سے ہو کہ میں جاؤں گا وہاں تبلیغ کروں گا، کچھ لوگوں کو بہتر کروں گا، کچھ لوگوں کی ہدایت کروں گا اسلام کی طرف، حتیٰ وہ اہل منبر نہ ہو یعنی عالم نہ ہو، لیکن اپنے عمل کے ذریعے لوگوں کو ہدایت کر سکتا ہو، 100% نہ صحیح 5% کسی کی ہدایت کر سکتا ہو، 10% کی، تو پھر اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ جائے ہجرت کرے. محرماتی هم میشه و همیشه تزاحم. اب اگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ حرام بھی ہوگا تو یہ تزاحم ہے. تو اب دیکھنا پڑے گا کہ واجب اہم ہے یا حرام سے بچنا اہم ہے. جو اہم ہوگا اس پہ عمل کرے گا. و حرام میشه یعنی افراد فرق میکنه. لہٰذا افراد کے بدلنے سے، موارد کے بدلنے سے، جگہ کے بدلنے سے حکم تبدیل ہو جاتا ہے. همین اگه ضرورت اگه اینجوره و این رفتنه ضرورت نداره دیکھیں جس طرح آپ فرما رہے ہیں یعنی اب حرجی ضرری براش نیست. اگر اپنے ملک میں رہنا اس کے لیے حرج اور ضرر نہیں ہے، اور باہر جانا اس کے لیے امکان ہے کہ وہ منحرف ہو جائے یا اس کی اولاد کے لیے برا ہو جائے، تو وہاں پر جائز نہیں ہے. تو ہر شخص، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. ایک انسان ایسا ہے جو کہیں جاتا ہے وہاں جا کر ایک حسینیہ بناتا ہے، ایک مسجد بناتا ہے، لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بنتا ہے، تو وہ اس کے لیے جانا بہتر ہے، ہجرت کرنا بہتر ہے. میدونم حسینیه و مسجد گاهی واجبه نه فقط مستحبه. دیکھیے کبھی کبھی حسینیہ بنانا اور مسجد بنانا واجب ہو جاتا ہے، اپنے آپ میں مستحب ہے، لیکن کہیں اگر ضرورت ہے چند درصد لیکن ہدایت کا سبب بن رہا ہے تو پھر، اور وہاں نہیں ہے
تو مقدمہ واجب کی بنا پر واجب ہو جائے گا. منفی الکفایہ وقت نباشه میشه. اور اگر منفی کفایہ یعنی کفایت نہ کر رہا ہو لوگوں کی ہدایت کے لیے جو مراکز ہیں کم ہیں اور زیادہ کی ضرورت ہے تو واجب ہو جائے گا ان کو بنانا. اگه فقط این عرض کم جایز نیست، اما اگه این هست یه واجبات. میں نے عرض کیا اگر وہی مسائل جو آپ کہہ رہے ہیں اگر وہی ہے اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں جائز نہیں ہے ہجرت، لیکن دوسری چیزیں بھی اگر ہوں احکام بدل رہے ہوں. فيرفعه الله عربيا. بالکل یہ روایت بالکل صحیح ہے کہ اگر کوئی انسان غیر عرب ہے اور صحیح عربی یا فصیح عربی میں قرآن نہیں پڑھ سکتا ہے تو فرشتے اس کو عربی کے ساتھ لے جاتے ہیں. اور رہی بات امام جماعت ہونے کی، ممکن ان کا لہجہ الگ ہو، البتہ حمد و سورہ غلط نہیں پڑھتے ائمہ جماعت جو غیر عرب ہیں. ہو سکتا ہے لہجے کا فرق ہو، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. دیکھیں عامل الصالحات یعنی اعمال، اچھے اعمال مراد واجبات عموم ہے، تو واجبات پر عمل کرنا اور حرام سے بچنا. آپ علوم بلاغت کی طرف رجوع کریں تو بعض تفاسیر میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. کبھی کبھی ما جو ہے جو غیر ذوی العقول کے لیے صاحبان عقل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. حتیٰ کہیں کہیں کے اوپر ماں کا جملہ خدا نے ماں کا لفظ اپنے لیے بھی استعمال کیا. ماں جو غیر ذوی العقل کے لیے، خدا جو صاحب عقل ہے اور عین عقل ہے اس نے اپنے لیے بھی استعمال. جیسے الہ ہے، الہ کبھی کبھی ماں کے ساتھ کے جگہ پہ لام استعمال ہوتا ہے، لام کی جگہ پہ الہ استعمال ہوتا ہے. تو یہ قرآن کریم کی آیات جو اس طرح سے آئی ہیں اس کو مغنی نے، کتاب مغنی نے میں میم میں اگر آپ جائیں تو ماں اور من کی بحث میں باقاعدہ تفصیل سے عربی علوم میں اس کی بحث کی اور تفصیل کی کہ بلاغت ہے یہ. اخذ شفعه راجحه چون به مجردی که شما که شریک دارید اگه دو تا شریک باشن نه بیشتر، اگر دو شریک ہوں کسی چیز میں، آپ اگر دو شریک ہیں یعنی آپ ہیں اور ایک آپ کا ساتھی ہے، اگر آپ نے اپنا حصہ بیچ دیا حق شفعه برای اون اومد، اس کے پاس حق شفع آ گیا، آپ حق خیار کے فسخ کرنے سے پہلے اس کے پاس حق شفع ہے. اس کو کہتے ہیں مقتضائے عقد علمی بحث میں، یعنی اختیار آپ کو جو اختیار حاصل ہے وہ بعد میں ہے جب آپ نے بیچ دیا،
اس کو پہلے ہے حاصل ہے. اگه خیار شما شرط نکرده بودی خیار بود؟ نه خیار نبود. پس این مقتضای اطلاق عقده، بهش میگن اطلاق. لہٰذا اگر آپ نے اختیار کو شرط نہ کیا ہوتا عقد کے وقت تو آپ کو نہیں ملتا، لیکن اس کو پہلے سے شفا کا حق ہے کیونکہ وہ آپ کا شریک ہے اس تجارت میں. على كل اذا استلزم شيئا حراما لا يجوز. اگر کوئی چیز حرام کے مستلزم ہو جائے، یعنی کوئی چیز ایسے ہو جس میں حرام مل جائے. شوفوا كل شيء دیکھیں الجواز ہر شے کے لیے استلزم حراما میں اصل جائز ہے اس کا ہونا، مگر یہ کہ وہ حرام کا سبب بن رہی ہو یا موجب بن رہی ہو تو جائز نہیں ہے. استماع الى القراءة اذا يستلزم شيئا حراما هذا الاستماع لا يجوز والا لا ما بيش. اگر سننا قرآن کا سبب بن رہا ہو کسی دوسرے حرام کا تو جائز نہیں، وَإِلَّا اپنے آپ میں جائز ہے عمل، کوئی حرج نہیں سننے میں. چرا این دیوار ذوی العقول نی عقل میدونم اما عقل داره او اسمش عقل نی. خب اسمش عقل نی. اس کو عقل نہیں کہتے ہیں، اس کو درک کہتے ہیں. کلمه درک کو استفاده کنید چه اشکال داره؟ اما درک شکی نیست که اونا اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر چیز تکلیف داره. کچھ چیزوں ہر چیز کو تکوین، کچھ چیزوں کو تکوین کے ساتھ خلق کیا، یعنی جیسے سورج ہے، سورج کو اس طرح سے غروب کرنا ہے، اس طرح سے طلوع کرنا ہے، زمین کو اس طرح سے چلے، لیکن اس کو عقل نہیں کہتے، اس کو تکوین کہتے. احکام خمسه نداره همین. تو ان کے اوپر احکام خمسہ یعنی واجب اور حرام اور مباح اور مکروہ اور مستحب نہیں ہے ان کے اوپر. لہٰذا یہ که بعضی از مدارک انسان داره. خدا نے بہت سی مخلوق خلق کی ہے. مثال کے طور پر حیوان ہے، حیوان میں بہت سی چیزوں درک کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے جو انسانوں میں بھی ہے، لیکن حیوان اس سے بہتر ہے، انسان اس سے افضل ہے. اسی طرح نباتات ہیں، پیڑ کو بھی بہت کچھ حص ہوتا ہے. اس کے علاوہ پھر اور اس سے پست ہے، پتھر ہے یا دیگر چیز، سب تسبیح کرتے ہیں خدا کی، لیکن احکام سب پہ نہیں ہے. یہاں عقل اور غیر عقل سے مراد صاحبان احکام اور غیر احکام ہے. نه تو ذهنم نسبت به خود خدای عز و جل بله ایضا ما گفته شده. بله نه روز جمعه نماز جمعه کسی بخونه با شرایط دیکھیں اگر روز جمعہ واجب بلند نماز جمعہ اما اگر نماز جمعه پڑھ رہا ہے نماز ظهر میخواد بخونه در جمعه تو پھر اس کو نماز جمعہ اگر پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے، واجب ہے کہ بلند پڑھے. لیکن اگر نماز ظهر جمعه لیکن اگر روز جمعہ جمعہ نہیں پڑھ رہا ہے، ظہر و عصر پڑھ رہا ہے، یعنی ظہر پڑھ رہا ہے، تو بعض علماء میں مشہور ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں ہم پہلی دو رکعت میں حمد اور سورہ کو
بلند آواز سے پڑھے. کچھ علماء نے اس پہ اشکال کیا، لیکن مشہور جو فقہا کے درمیان ہے کہ روز جمعہ نماز ظہر میں مستحب ہے کہ حمد و سورہ بلند آواز سے پڑھیں. تا مقتضا ممکنه داشته باشه. نه ببینید یه چیزی به خاطر اطلاق، یعنی چون قید نکرده، چون خیار نگذاشته. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مطلقاً ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ استفادہ کرتے ہیں، پہلے شرط لگتا ہے. که من از این شهر نبری بیرون در عقد ازدواج، این شرط میشه واجب یا نه؟ بله. اما اقتضای نکاح به عکسشه که مرد حق داره زوج. دیکھیں کبھی جیسے کوئی خاتون کوئی لڑکی شرط کر دے عقد میں کہ مجھے اس شہر سے باہر نہیں لے جائے گا شوہر، وہ قبول کر لے، تو یہ شرط واجب ہو جائے گی کہ نہیں؟ واجب ہو جائے گی عقد میں. تو اصل کیا تھا مقتضائے عقد کے شرط جو شوہر کو حق ہے کہ کہاں رہے کہاں نہ رہے، لیکن چونکہ اس نے قبول کر لیا لہٰذا یہ شرط قابل قبول ہے. لیکن اگر کوئی ایسی شرط کر دے جو خود اس عقد کے خلاف ہو، مثلا خاتون یہ شرط کرے کہ میں تم سے محرم نہیں ہوں گی، عقد کروں گی محرم نہیں ہوں گی، یہ خلاف عقد ہے. اصلا عقد کا مطلب ہی محرمیت ہے. اسی طرح اگر کوئی انسان کسی کو سامان بیچے اور کہے کہ میں اس شرط پہ بیچ رہا ہوں کہ تم اس کے مالک نہیں بنو گے، یہ شرط غلط ہے. لہذا اگر شرط اقتضاء کے خلاف نہ ہو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر شرط اقتضاء کے خلاف ہو، اصل معاملہ کے خلاف ہو، تو باطل ہو جاتی ہے وہ شرط. آپ صاحب عروہ کی کتاب جس میں 10 فقہا نے حاشیہ لگائے، بعض نے تو لہذا دو اصطلاحیں، ایک ہے مقتضائے عقد، ایک ہے اطلاق عقد. دونوں کو دیکھ کر پھر ہم آ کر بحث کر سکتے ہیں اور کسی شرط کے صحیح ہونے یا نہ ہونے کے اوپر بات کر سکتے ہیں. مقتضای ذات یه دونه بیشتر نداره، اما مقتضای شرایط چرا ممکنه چند تا چیز باشه. نه حق شفای حق خدا قرار داده، ولو این شریک نخواد خدا قرار داده. اما دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ خدا نے رکھا ہے، یعنی شراکت اگر آئی تو حق شفا ہے شریک کے پاس، یہ خدا نے طے کیا ہے. اب خیار فصل جو ہے وہ چونکہ پہلے سے خدا نے نہیں دیا، ہاں آپس میں معاملہ کر کے رکھ سکتے. لہذا دو چیزیں ہیں، اطلاق اور مقتضا. دیکھیے ہر وہ شرط جو جائز ہو، یعنی حرام کو حلال نہ کر رہی ہو، حلال کو حرام نہ کر رہی ہو، وہ شرط آپ رکھ سکتے ہیں. لہذا شرط پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. مقتضای عقد یا اطلاق عقد. یعنی غیر جمعه یا جمعه؟ غیر جمعه یعنی نماز جمعه نیست؟ ظهر میخونید روز جمعه مشهور به نماز جمعہ میں یعنی جمعے کے دن اگر انسان ظہر کی نماز جماعت سے پڑھ رہا ہے تو مستحب ہے کہ سورہ حمد و سورہ کو بلند آواز سے پڑھے. وصلی اللہ علی محمد وعلی